سامنے آ سن جائیں گے لیں نا، سن لیں تو آپ نے جو ترجیح دے دی. جو اس کو کسی اور معنوں میں لیتے ہیں وہ بھی اپنے دلائل رکھتے ہیں اور وہ قرآن کے ساتھ اس کو الائن کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ نے بھی جو دلائل اپنا پیش کیا، آپ نے اس کو قرآن کے ساتھ الائن کیا. اصل تو یہی تو ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ پھر کلیم کرنے والے کا جو کلیم کرنے والا ہے اس کا ہم کیا معیار رکھیں گے، کیا چیز یہ پرابلم سالو کرے گی. جی اوفلو بھائی آپ کہہ لیں اگر آپ نے کچھ کہنا ہے کوئی بھی، لیکن ایک سیکنڈ اوفلو بھائی، کوئی بھی بھائی اندر کمنٹ ضرور کر سکتا ہے لیکن پلیز احترام اور اچھے الفاظ کے میں یہ ساتھ. کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ جو بندہ دعویٰ کرے گا وہ بتائے گا، تو پھر تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اس طرح کے قرآن مجید کی محکم آیات کے مفاہیم کو ری ڈیفائن کرنا آپ کے نزدیک درست ہے، میرے نزدیک درست نہیں ہے. آپ کے نزدیک مجھے درست نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو پھر وہ اس کے دلائل دے گا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ایک ممکنات میں رکھا ہوا ہے. آپ کے لیے یہ بات قریب قیاس بلکہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص آ کے کہے حبل اللہ میں ہوں تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ توبہ کرو، خدا کا نام لو، کیا بات کر رہے ہو، رسول اللہ نے تو آلریڈی ڈیفائن کر دیا ہے. تم کہو گے، آپ کہو گے کہ نہیں نہیں دلیل دو، دلیل ٹھیک ہوگی تو میں تمہیں حبل اللہ بھی مان لوں گا. یہی تو میرے میں اور آپ میں فرق ہے جواد صاحب. نہیں آپ مانیں گے نہیں نا، کہ میں بات یہی رک تو جاتا ہوں، پرابلم ہے، میں یہی رک تو جاتا بات ہوں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے. آپ نہیں رکتے، آپ نہیں کہتے ہیں نہیں کہ اگر دیکھیں کل کو کوئی اٹھ کے اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ دے گا اور اگر آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا تو آپ یہ اپنا دیکھیں موقع نا، بدل لیں گے. دیکھیں کاظمی صاحب پرابلم یہ ہے کہ آپ جس کو رسول اللہ کے اقوال کہہ رہے ہیں، احادیث کا مجموعہ کہہ رہے ہیں، شیعہ اسلام ان کو مانتے ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ امام بخاری ہیں یا صحیح بخاری ہے، ان کو وہ امام ہی نہیں مانتے، وہ تو بلکہ ان کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں. وہ لیکن کہتے ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں ہم نہ پھر پرابلم تو آ گئی. ہم پہلے اصول طے کر رہے ہیں، آپ اسپیسیفک میں جا رہے ہیں. دیکھیں اس سے بھلا کیا ہوگا جواد صاحب، گفتگو میں تو چلتے چلتے ایک جنرلائز کر ایسے رہا ہوں. موڑ پہ آ جائے گی کہ آپ میں دونوں یہاں مجھے پر صرف ایک مرزا سیکنڈ دے صاحب کا سکتے ہیں؟ ایک چیز میں نے پوچھنی ہے آپ دونوں جی کا آپ بھائی آپ تھوڑا سا پوچھ لیجیے گا. میں ڈسکشن. صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ بار بار بھی آپ کی عادت ہے یہ کہ آپ بار آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی مسلمان آئے، وہ سنی ہو تو شیعہ پہ فتویٰ دے دے، شیعہ ہو نہیں تو نہیں سنی پر فتویٰ نہیں دے دے، اور اسی نہیں بالکل بھی نہیں. چیز کے اندر رہتے آپ بھی کہہ دیں چلے دیکھیں جی آپس میں دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو ہمیں کہہ دیے تو کون سی بڑی نہیں بات نہیں ہے. بالکل بھی یہ نہیں، جو آپ کا بالکل بھی ہڈن نہیں. ایجنڈا ہے اس میرے کو سے ہر جگہ پوچھیں، پہ کچھ نہ میرے سے کیا کریں. پوچھیں، میں کہوں گا شیعہ کا جو عبداللہ فہم کون ہے ہے؟ غلط ہے. اچھا، اور جس نے وہی فہم پیش کیا نہیں ہو وہ میرا بھی غلط فہم ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہی تو پرابلم ہی ہے ہمارے. دیکھیں قاسمی دیکھیں بھائی، نا، ہم یہی تو چیز سالو کرنے لگے ہیں. میں صرف اتنا ہم پوچھ اسی رہا چیز ہوں پہ تو یہی تو ہمارا مجھے فریم ورک صرف ہے ایک بات میں کرنے صرف کا. منٹ اتنا اپنی ہی پوچھ رہا ہوں ڈسکشن میں محترم، موقع دے دیں میں صرف دونوں اتنا بھائی. پوچھ رہا ہوں صرف محترم. ایک چھوٹی سی ایک منٹ آفلو بھائی، ایک سیکنڈ کاظمی. میں بس یہ آخری بات کروں گا پھر آفلو بھائی آپ کریے گا. میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ جس بنیاد پر آپ نے شیعہ کے فہم کو غلط کہا ہے، اگر وہی بات کسی اور نے لکھی ہو تو کیا آپ اس کو بھی غلط ہی کہیں گے یا آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کس نے دیکھیں، لکھی ہوئی ہے؟ یہ دیکھیں جو میرا فہم ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست فہم ہے، وہ وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا. ہاں اس کے بٹ اینڈ پورشن میں بہت سارے اور سملرلی مانتے ہوں گے، لیکن مکمل طور پہ میں جس اسلام کو فالو کرتا ہوں یہ وہی اسلام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے. ہر کوئی کہ ایک دعویٰ کر رہا انہوں نے ہے، کہا ہر ایک تھا، کو یہ دعویٰ انہوں نے یہ کرنے کا بات کہی حق ہے. تھی، کیا رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ حبل اللہ اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تو پھر یہ تو آپ تو کی بات درست میری غلط. یہ دیکھیں آپ لیکن اگر اپنے آپ سرکل کے رسول اندر اللہ نے ایک دیکھیں. بات نہ کہی ہو اور آپ اس کے برعکس جا کر کسی اور کو اس کا مصداق ٹھہرائیں، اس صورت میں کیا آپ رسول اللہ کی بات مان رہے ہیں یا کسی اور کی مان رہے ہیں؟ یہ آپ نے نہیں ڈیسائیڈ دیکھیں کرنا یہ ایموشنل بات ہے. ہے. آپ لو بھائی کو موقع دیں. یہ دیکھیں آپ اپنے اچھا فریم آف ایک ورک کے اندر جو سیکنڈ، بات. جی ٹھیک ہے، ویسے انہوں نے روک دیا ہے تو میں ویٹ کر رہا تھا حسن کا رکنے کا. حسن جب بھی ٹائم ہو وہ جو حبل اللہ کی حدیث جو، کیونکہ آپ نے جو 620 6220 سے 6229 نہیں کہا ہے میں وہ معذرت چاہتا مجھے ہوں. معلوم ہے. سنیں وہ مجھے معلوم ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضائل میں وہ 10 حدیثیں ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا حبل اللہ کی، تو وہ کائنڈلی جب بھی ٹائم ہو مجھے اس کا میں نکال ریفرنس دوں دے گا. دیں. میں ہاں ویسے جب میں بھی نا اس کو ڈرائیو کر جب رہا بھی ہوں، وقت اور ہو، آپ کوئی مسئلہ اگر نہیں. میں آپ کو مشورہ دوں یہ جی آپ نے جی دیکھنا ہے غالباً خطبہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر یہ فرمائے گا. یہ مجھے کنفرم ہے، یہ مجھے نہیں، کنفرم ہے وہ کہ اصل میں مجھے ہاں پرابلم ہے جہاں پہ نا اسلام 360 کی ایپ ہے نا، اس میں وہ جی جو چیپٹرز ہیں ان کو فالو کرنا مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. تو اگر وہ حدیث کا نمبر مجھے بھی مل جائے نا. کافی مشکل لگتا ہے.
میں کام کرتا ہوں, یہ میرے پہ ادھار رہا, بلکہ میں ابھی اپنے آفس سے باہر نکلا تھا لنچ کوئی جلدی نہیں, کوئی بات نہیں, مجھے معلوم آپ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہوں گے, وہ صرف مجھے اپنا اس کو دیکھنا ہے, پڑھنا ہے. تو جب بھی ٹائم ہو مجھے وہ لنک سینڈ کر دیجیے گا, یا حدیث نمبر مجھے ان باکس کر دیجیے گا, جب بھی وقت ہو, کوئی مسئلہ میں آپ کو کوشش کروں گا اسی نشست میں ہی دے دوں, کوشش میں کروں گا, ڈرائیو کر رہا ہوں جب بھی, کیونکہ میں بھی آفس میں ہوں, میں بھی میوٹ کر لوں گا خود کو, تو میں سنتا رہوں گا آپ کو دوستوں کو. تو اس سے پہلے کہ میں ذرا تھوڑا سا اپنی میٹنگ میں مصروف میں بات یہ نہیں ہے, میں دیکھیں بہت ساری چیزوں میں اور آپ سملر مان سکتے ہیں, لیکن ایک اور ہے جو اس سے ڈفرینٹ مانتا ہے. یہ میرا پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کریں, میں اور آپ آپس میں معیار پہ تو بات کر رہا ہوں نا, کہ اگر اس معیار پہ آپ نے ایک شخص کو غلط کہا, کیا دوسرے کو بھی آپ اسی معیار پہ غلط کہیں گے, یا اس کے لیے آپ معیار اگر وہ بدل دیں گے؟ میری ٹھیک بات کو ٹھیک کہہ رہا ہے یا ٹھیک بات کو اڈاپٹ کرتا ہے تو میں اس کی اس بات کو ٹھیک کہوں گا. نہیں جواد صاحب میرا یہ لیکن سوال اوور آل اگر میرے سے پوچھیں گے کہ وہ مجموعی طور پہ سن لیں, وہ مجموعی طور پہ صحیح اسلام پہ, میں کہوں گا نہیں, وہ مجموعی طور پر اس کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا نا. ہم تو ایک خاص اسپیسیفک چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں, نہیں میں مجموعی کی بات کر رہا ہوں, آیت پہ بات کر رہے ہیں, ایک خاص اسپیسیفک پرابلم کافی آسان کر سکتا ہوں, مجھے دونوں بھائی تھوڑا سا موقع بھائی کریں بات کر لینے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سامنے بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی تھی, ایک سامنے ہی آیت لکھی ہوئی تھی, اس آیت کو ہی ڈسکس کر رہے تھے. میں کہتا ہوں اس کو بھی سپلٹ کر دیتے ہیں, ہم واعتصموا بحبل اللہ کی جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, ہم آگے آ جاتے ہیں. لکھا ہوا ہے ولا تفرقوا, ٹھیک ہے, ولا تفرقوا. اب مجھے اس کے اوپر آپ جو ہے بتا دیں کہ ولا تفرقوا کا جو مطلب ہے اس کے اندر کیا ہے انڈرسٹینڈنگ. ولا تفرق اس کا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی انڈرسٹینڈنگ تھی, جو اصلی اسلام تھا, وہ لائن, وہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے, جو سیدھا راستہ تھا, اس سے برانچز ہٹ کے جو بنتی ہیں وہ غلط ہے. اور آن دا کانٹرری یہ جو تفرقہ کا لفظ ہے یہ ہے ہی حقیقت سچائی سے فرق ڈالنا. اب وہ سچائی کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا نا پہلے, وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے, دیکھیں اپنا, کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے اوفلو بھائی. اس سے پچھلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس سے پچھلی آیت ہے, ہم نے میموری سے پڑھ رہا ہوں, کمی بیشی اللہ معاف فرمائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے صحیح پڑھی. اچھا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے مومنوں, اور دیکھو موت نہ آنے پائے جب تک کہ تم فرما برداری کی حالت میں نہ ہو, جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو, جب تک کہ تم ایسے عمل میں نہ ہو کہ وہ انسان کا فرما برداری والا. ٹھیک ہے, پھر یہ آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب یہ حکم دیا جا رہا ہے مومنین کو, ایمان والوں کو, کیونکہ پچھلی آیت سے یہ والی آیت مل رہی ہے وَاعْتَصِمُوا سے, واو سے جڑی ہوئی ہے. اب آگے یہ آیت چلتی ہے, اللہ تعالیٰ آگے سولوشن بھی اس کا دے رہا ہے. تفرقہ کیا ہے؟ تفرقہ ہے دین میں تفرقہ. کیسے پتہ لگا مجھے؟ میں نے سورہ الانعام میں ایک آیت پڑھی, وہ آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے, یہ سورہ الانعام کا آخری رکوع کے اندر یہ آیت آتی ہے, شاید غالباً آخری 2-3 آیات کے اندر آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے, تفرقے ڈالے, اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا معاملہ ہمارے سپرد ہے, اور جب ہمارے پاس آئیں گے نا ہم بتا دیں کہ کیا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمیں پتہ لگ گیا کہ تفرقے سے مراد اصول دین میں ایسے اختلافات کو پیدا کر کے فرقے بنانا ہے کہ جس سے کہ دین کی اصل اساس مسخ ہو جائے. اصول دین کی بات ہو رہی ہے, اصول دین میں اتفاق ہونا چاہیے. کہ ٹھیک ہیں کہ احمدیوں کے ٹھیک ہیں کہ وہابیوں کے ٹھیک ہیں, نہیں جواد بھائی جسے فرق نہیں ڈالنا. نہیں جواد بھائی ایسے نہیں پوچھ, جواد بھائی ایک ایسے نا, یہ سوال ایسے نہ کرے جواد بھائی, یہ سوال ایسے کرے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جواب آپ کو مل گیا, میں خاموش ہوتا نہیں انور بھائی, ہاں جی, انور بھائی ایک سیکنڈ, جی
میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دونوں، کیونکہ جواد بھائی اور قاضی بھائی میرا خیال میں نام ہے آپ کا، وہ بات کر رہے تھے، تو مجھے ان سے ہی بیسیکلی یہ ولا تفرقو کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے. دونوں نے دے دیا جواب، ایکسپلینیشن بھی دے دی تفرقو کا بھی. جو اب ریئل انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے ہٹ کے کوئی انڈرسٹینڈنگ رکھنا، سمپل سی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں، میں یہ سمجھ گیا. اب میرا یہ پوائنٹ جو یہ میرا پرسنل پوائنٹ ہے، اور بالکل اس کے اندر میں آپ کو بالکل وداؤٹ اینی کوئی کسی بھی باعث کے بغیر بات کروں. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جب میں اس ولا تفرقو کو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں تو پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے جب فرق ڈال دیا. فرق کیسے ڈالیں گے؟ فرق ڈالیں گے جب آپ کسی بھی جو ایک ڈیفینیشن ہے نا کہ فرق نہ کرو، وہ ہے کہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہے. اب مسلمان کی ڈیفینیشن میں جب آپ کسی کو کافر ڈکلیئر کر دیں گے، یہاں پہ آ کے میرے نزدیک یہ سب سے بڑا فرق آپ نے ڈال دیا. اب جو لوگ تو اس وقت کسی امام کو فالو کر رہے ہیں، کسی سیکٹ کو فالو کر رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ دے گیٹ دیٹ لیوریج کہ وہ بعد میں کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا اس امام کو، یہ تو بات ہی غلط تھی ان کی، یہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. مگر یہاں پہ آ کے جواد بھائی آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ احمدیت کا سب سے بڑا چیلنج یہ آ جاتا ہے کہ آپ کو تو یہ فرق ڈالنا پڑے گا. ان تمام مسلمانوں کی جو ڈیفینیشن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، ان سب کو اگر وہ مرزا صاحب کا ایز اے نبی انکار کر دیں تو آپ نے تو ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا. اور آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ نبی کو مانتے ہوئے، چاہے وہ شرعی نبی نہیں تھے، امتی نبی تھے، ان کو مانتے ہوئے ان تمام لوگوں کو آپ نے کافر ڈکلیئر کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی. باقی تو سارے علماء لگے رہتے ہیں کہ نہ پڑھو، نماز نہ کرو، مگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں نے جا کے پڑھنی ہے، پڑھ لوں گا. وہ جاتے ہیں، وہ جا کے حج پہ بھی جو ہے جو بھی امام ہو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. مگر یہاں پہ ایک ڈسٹنکشن جماعت احمدیہ نے تو کلیئر کٹ ڈال دی کہ آپ نے کہہ دیا کہ اس نبی کا جو انکاری ہے وہ باقی سارے مسلمانوں کو انہوں نے فرق کر دیا کہ وہ تو سارے کافر ہو گئے. اب اس ڈیفینیشن پہ یہاں پہ آ کے آپ مجھے تھوڑا سا اس پہ ایکسپلین کریں کہ میں بالکل میں کر دیتا ہوں. دیکھیں آفلو بھائی، بڑا سمپل لاجک ہے. آپ اصل میں نا ٹیبل ٹرن کر کے نہیں سوچتے، آپ صرف ون سائیڈڈ ون وے سوچ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں کسی ایسے مسلم عقائد پہ ہوں جس کے اندر شرک ہو اور مشرکانہ عقائد ہوں، اگر میں ان سے فرق ڈال کے علیحدہ ہو جاؤں تو میں تو اس آیت کی زد میں آؤں گا. دیکھیں آپ نے تو صرف اور صرف قرآن کے ساتھ الائن ہونا ہے. اور میں نے میرا سوال پھر سنیں ذرا، پریسائز سوال ہے. میں آپ اصل میں کیونکہ ون وے سوچ رہے ہیں شاید اس لیے آپ کو سمجھ نہ لگے. یہ مجھے بتائیں کہ اگر میں کسی بھی ایک فرقے میں ہوں یا ایک گروہ کے اندر ہوں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مشرک ہیں، یہ کفرانہ عقیدے رکھتے ہیں، مشرکانہ عقیدے رکھتے ہیں، اور میں ان عقیدوں سے فرق ڈال کے سائڈ پہ ہو جاؤں اور اس اصلی اسلام پہ چلا جاؤں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، تو کیا میں نے تفرقہ ڈالا اسلام میں؟ تفرقہ ڈالا آپ نے، بالکل تفرقہ نہیں ڈالا، مگر آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، کوئی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. ہم دیکھیں اگر وہ میرا ریئل اسلام ہے جس کو میں نے چھوڑا ہے وہ ریئل اسلام نہیں ہے تو میں نے چھوڑا ہے نا. اس چیز میں کوئی عمل دخل، یہی تو فرق آ گیا، یہیں پہ تو فرق آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے برائی سے بھی فرق ڈالا تو آپ اس کی زد میں آ جائیں گے کہ آپ نے تفرقہ ڈالا. نہیں، اگر آپ نے ان کو ایز اے گروپ ڈکلیئر کر دیا کہ تم مسلمان نہیں ہو. یہ ڈکلیئر کرنا، یہ زبانی باتیں، اس کا مجھے یہ میرے سوال کا پریسائزلی جواب دیں کہ اگر میں نے برائی سے فرق ڈال کے علیحدہ ہو گیا کہ نہیں بھئی یہ چیز جو ہے یہ برائی ہے، اور میں ان سے فرق ڈال دیا، وہ اپنے آپ کو اسلام کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے مطابق ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ ان کے اندر مشرکانہ عقیدے ہیں، اور میں نے اپنے آپ کو I apart myself from them، میں نے فرق ڈال دیا اپنے عقیدوں میں اور ان کے عقیدے میں، تو کیا میں نے تفرقہ ڈالا؟ میں اب اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. ہاں میں دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے ایک بات کرنے کی اجازت چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ آپ نے تفرقہ نہیں ڈالا. تفرقے کی ڈیفینیشن تب آئے گی جب آپ نان مسلمز کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ کہیں گے ہاں بھائی یہ دونوں کون ہیں، تو تب آپ اگر کہیں گے ہم مسلمان ہیں، اندر عقائد میں جس کا جو پرابلم ہے وہ اس کا اور اس کی اللہ کی ذات کے درمیان نہیں آپ نے تو پھر، اور آپ نے دیکھیں بنیادی طور پہ اس چیز سے ہی آپ ہٹ گئے ہیں کہ اگر میں نے برائی سے فرق ڈال کے اچھائی کی طرف چلا گیا ہوں، فرق ڈالا نا میں نے برائی سے بھی فرق ڈالا، رائٹ، اور اصلی پہ چلا گیا، اور جو اصلی پہ ہیں ان کو حکم ہے کہ انہوں نے فرق نہیں ڈالنا اس اصلی والی چیز سے، برائی کی طرف نہیں جانا.
यही होगा ना। एक तरफ आपस से ओनली word तो दो आपस है। साइड्स हैं, देखें दो साइड्स हैं, एक है अच्छाई और एक है बुराई, एक है सच्चाई और एक है जो सच्चाई का ऑपोजिट होगा। मैं टू वे, आइदर टू वेज, अगर मैं सच्चाई को छोड़ के उधर जाता हूँ बुराई की तरफ तो मैं तफरका डाल रहा हूँ। अब अगर मैं बुराई से हट के वापस असली इस्लाम पे आ रहा हूँ तो ये तफरका नहीं है। अब आपने कह दिया नॉन मुस्लिम्स के आगे, मैं तो नॉन मुस्लिम्स के आगे भी कहूंगा कि मैं वो ट्रू इस्लाम हूँ। तो फिर आपस में को कैसे डिफाइन करेंगे आप? इसी आयत में जो वर्ड आपस में है, मोमन है ही वो, मोमन है ना, मोमन है ही वो जो सच्चे इस्लाम पे है। ये तो हो नहीं सकता ना, देखें आपने ये ये कह तो दिया कि जो पॉसिबल सच्चा नहीं है ना। इस्लाम, सुन लें ओफलो भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अल्लाह ताला किसी को मोमन के और वो सारे मोमन के ग्रोह में से एक मोमन ये मानता हो कि हजरत अली अलैहिस्सलातो दाबातुल अर्ज हजरत अली अलैहिस्सलाम है, और दूसरा मोमन मानता हो कि दाबातुल अर्ज जो कुरान के अंदर जो है वो एक जमीन का कीड़ा है। देखें 180 डिग्री, वो कितने ऑपोजिट अकीदे हैं। ये कैसे हो सकता है कि दोनों ही मोमन हो? हाँ जी। मोमनों का आपस में ना सच्चाई से तफरका नहीं डालना। मोमन हो गए जो साथ एक चीज पे अच्छे हो गए, उन्होंने तो वैसे ही आपस में तफरका नहीं डालना, क्योंकि वो सारे मोमन, अगर आप समझते हैं कि जमात अहमदिया सारी मोमिन है, तो वो तो सारे हक सच पे हो गए, उस दीन पे हो गए जो 1400 साल पहले था। हाँ, तो जो उन्होंने इससे तो हटेगा आपस वो में तफरका डाल रहा है, सुने वो सुने सुने तफरके की जात में सुने आएगा। सुने 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 अब आप चले, आप पहले कंप्लीट करें फिर मैं बोलता हूँ। कर ले बात, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ना कि मैं वही कह रहा तफरके हूँ को। कि असल में बात, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा ही नहीं होगा ना जब आप उसके अंदर थोड़ा सा वो वर्ड्स आ जाएंगे। मेरा ये पॉइंट है कि जब आपने ये कह दिया कि वो लोग सारे के सारे जो इकट्ठे हो गए, तो वो सारे आपस में इकट्ठे हो गए, तो उनमें तो आपस में तफरका है ही नहीं। वो तफरका तो डालेंगे तमाम, एक क्लेम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये क्लेम करने वाला मुसलमान है, और उसके दरमियान में तफरका डलेगा जो सारे मान गए सारे इकट्ठे। उनका तो जो वर्ड आपस में है वो आपकी डेफिनेशन में पूरा ही नहीं उतरता। अगर आपकी डेफिनेशन में चले मैं उतरता एक और तरीके से समझा देता हूँ आपको, मैं एक और तरीके से समझा देता हूँ। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, बरेलवी अकायद जितने भी हैं ये रियल इस्लाम है, वो इस्लाम है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, ठीक है। अब जो भी बरेलवी अकायद से फर्क डाल के कोई और अकीदा बनाएगा या कोई और ग्रोह बनाएगा, उसने तफरका डाला। और उन मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे देता हूँ कि बरेलवी ट्रू इस्लाम था, ये वही इस्लाम है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, और अल्लाह के यहाँ जो इज़्ज़त वाला इस्लाम है वो हो गया बरेलवियों वाला इस्लाम। अब बाहर एक वहाबी इस्लाम है जो अपने ताई तो समझता है कि वही सच्चा इस्लाम है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, लेकिन हकीकत में वो सच्चा इस्लाम नहीं है। उसमें से एक बंदा वहाबियों से तफरका डाल के बरेलवियत के अंदर आ जाता है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली इस्लाम है, तो उसने तफरका नहीं डाला, वो सच्चाई की तरफ आया। भाई आपकी सारी डिस्कशन का ना एक बेसिक बेस है, वो कंबाइंड बेस है। वो कंबाइंड बेस पता है क्या है? वो कंबाइंड बेस है सारे ग्रोहों में से एक ग्रोह को ढूंढना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक बात सुने, एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको ना एक छोटा सा पॉइंट दे के मैं इस टू डिस्कशन को भी आइडेंटिफाई चला द ट्रू इस्लाम। जाऊंगा। मैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। यस, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपने अपनी जात के लिए, क्योंकि हमारी बात हो रही है सिर्फ इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेके, आपने अपनी जात के लिए इस बात को सोचना है बाद में, ठीक है। आपका इस वक्त जो सारा का सारा फोकस है वो है अमंगस्ट द ग्रुप्स वन ग्रुप हु इज ट्रू, ठीक है। और आप उनको जब देखते हैं तो आप ग्रोहों को ही देख रहे हैं। इसको शॉर्ट कर लें, इसको शॉर्ट कर लें, हक एक ही हो मैं सकता तो है। जाने लगा हूं कॉल, नहीं, इसको और शॉर्ट कर लें कि हक एक ही हो सकता है, हक से फर्क नहीं डालना, हक के अंदर आना तो फर्क नहीं है। चले, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। बस मैं तो चाह रहा था कि एक बात कर दूं, मगर कर दें मैं, हाँ बस मेरा ये पॉइंट है कि आपने एक बार जिंदगी में स्टेप असाइड करना है सारे। जब किसी के पास गए उसने वो समझा दिया जो वो समझाना चाहता था, और
ہر جگہ پہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، کھول کھول کے بتا دیا گیا، صرف ترجموں کو پڑھتے جائیں ایک بار. میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ایک بار صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ نہیں دیں. اوفلو بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جتنے گروہ ہیں یہ ترجموں کو اس طرح نہیں پڑھتے جیسے آپ پڑھتے ہیں؟ یہ کیسا دعویٰ ہے کہ آپ ہی اس کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ اچھا میں اجازت جی چاہ رہا تھا. قاسم میں بھائی. تو صرف اتنی بات ہے اوفلو بھائی، آپ نے ان سے سوال کیا، میں ایک اور ڈفرینٹ قسم کا ورلڈ ویو رکھتا ہوں، ڈفرینٹ ورلڈ ویو جواد سے میں رکھتا ہوں. تو اگر آپ تو چلے گئے ہیں، چلے خیر، جب آپ سے ملاقات کہیں پہ اوفلو بھائی ہوگی آ جائیں اوپر یار. سوال آپ کیجیے گا ایک انشاءاللہ، پھر منٹ میں اس کا قاسم دوں بھائی گا میں ان کو جواب. بلا لوں، میرے میں ان پاس کو بلا لوں کیونکہ وہ جواد صاحب، میں نے اوفلو آپ کو بھائی میرے تھوڑا پاس سا نا 45 منٹ مناظرانہ سے میری انداز میں بریک ہے. سمجھ رہے تھے بات ہو رہی ہے. ہاں جی میں جانا تھا، میں تو سن رہا تھا آپ کی بات. آپ بتائیں تو آپ لوگ بھائی، میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں پر اصول سب کے ایک ہیں، ٹھیک ہے، فروعات میں اختلاف سے فرقہ نہیں بنتا، اصولوں کی بنیاد یہ پر فرقہ فروعات بنتا ہے. والا بھی ڈیفائن آپ نے خود ہی کر جواد لینا صاحب ہے اس مجھے کو. بات پوری کرنے دیں، جی جی مجھے بات تو پوری کرنے دیں، میں آپ کو حوالے دوں گا، آپ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. اچھا، گزارش یہ ہے اوفلو بھائی، تفرقہ ہے کس چیز میں؟ تفرقہ ان محکم اصول و ضوابط. زبردست زبردست. نمبر ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام کا یہ جو فرقے اپنے آپ کو کہے کہ میں فلانا فرقہ ہوں، میں طرح کی گمراہی میں، ٹھیک ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو جو اپنے آپ کو کچھ اور ریپرزینٹ کروائے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریلوی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمدی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب شیعہ نہیں تھے. یہ تمام جتنی بھی باتیں ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، یہ بعد میں آئی ہیں، لوگوں نے بعد میں ان چیزوں کے نام رکھے ہیں اور اختلافات کی ہیں. ہمیں کیا کہا گیا کو نہیں دینا، اس نے مودودی صاحب کو نہیں دینا، اس نے مرزا صاحب کو نہیں دینا، اس نے جواب دینا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام علموں کا جاننے والا ہے، اس کو یہ پتہ لگ جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی تعویلیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے. ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جواد صاحب، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن ایسے لوگ لازم ہوں گے. قاسمی بھائی میں کہ خود جو مانتا ہوں، میں تو مانتا ہوں ہیں سنیے، لوگ جنہوں نے میری بات اسلام اسی سنیے، لیے تو اس حالت میں چلا گیا. میری بات سنیے، میری بات سنیے. پھر آپ کا سوال جو آپ نے کیا اس کا جواب میں نے دے دیا کہ ایسے لوگ، ایسا کون ہوگا؟ آپ نے پوچھا ایسا کون ہے؟ بھائی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے فتنہ برپا نہ کرو. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم مفسد نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ کہتا ہے بالکل یہی اصل میں مفسد. اکثریت وہ لوگ ہیں، میں تو یہ مانتا ہوں اکثریت وہ لوگ ہیں. دیکھیں، آپ اس کو اکثریت کے آپ جس پہ مرضی لیبل دیں، میں جنرل بات کروں گا، جسے فٹ اسے گفٹ.
नहीं जिसको देखें, दिल में मैं खटक ये रहा है सोच रहा हूँ ना, वो अपनी वन वे खबर ना ले लेगा। सोचें, वो टू वे सोचे, टेबल टर्न नहीं, करके फौरन मैं अपनी आपकी जो डेफिनेशन को मेजॉरिटी करेक्ट वाली किया जाए। बात जो आप कहते हैं ना, मेजॉरिटी वाली बात, मैं समझता हूँ कि किसी चीज की मेजॉरिटी का क्लेम करके किसी चीज को सही या गलत साबित करना, मेरे नजदीक ये बात असूल मेयारे दीन के हिसाब से बिल्कुल मोहकम नहीं है, ठीक 100%, है? क्योंकि 100%। आज इस दुनिया में ईसाइयत मेजॉरिटी में है, तो क्या उसको सच्चा मान लिया जाए? नहीं माना जा सकता, जाहिर है, ठीक है? तो यस, किसी चीज की कसरत तुम्हें धोखे में ना डाल दे। मैं एग्री कर रहा किसी हूँ चीज का दुनिया में कामयाब होना, अल्लाह फरमाता है ना कुरान में कि किसी चीज के, किसी का दुनियावी मालो मता होना, उसके पास उसकी कसरत होना तुम्हें धोखे में ना डाल दे। मताल बिल्कुल गरूर है, बिल्कुल। धोखा है, ठीक काजमी है? भाई देखें, आप और जो आखिरी बात कर ठिकाना रहे हैं ना, अल्लाह ताला के हर पास कोई ही समझ रहा है कि काजमी मेरी तरफ से बात कर रहा है, मैं भी यही बात कर रहा हूँ, शिया भी यही बात कर रहा है, वहाबी देखिए ना, भी यही बात आपकी कर रहा है हर जो आप कर रहे गुफ्तगू हैं। के अंदर ना जवाब साहब, मैं माजरत के साथ एक बात कहूंगा, आप इसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के पैराए में लीजिएगा, अगर आपका दिल करे तो उसको कबूल कीजिएगा, नहीं तो दीवार पे दे मारिएगा। आप देखिए, अपनी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपने हर जुमला जब आप बोलते हैं, आपका जुमला शुरू ही शिया से होता है, खत्म बरेलवी पर होता है, नहीं, मैं शुरू इग्नोर कर बरेलवी दूं से इन होता चीजों है, को, इन चीजों को खत्म इग्नोर शिया कर पर दूं। होता है। नहीं, आप करते रहे, कोई मसला नहीं, नहीं, आप मैं कह रहा हूँ देखें हमारा मुझे हमने इजाजत स्टार्ट दें, किया था मुझे सच्चाई के जवाद भाई फ्रेमवर्क को और सर्च करने काजी के भाई, लिए, मुझे और ये इजाजत दें। हकीकतें हैं यार, ये हकीकतें हैं, एक जुमला शिया जवाद भाई बरेलवी आपके लिए, वहाबी, यहाँ तो जस्ट वन हकीकत ना हो वर्ड। ये। बस ठीक है, काजी ठीक है, भाई फिर एक आप बात रहें, कर रहे थे, आप एक इनमें रहें, सेकंड लकुम दीनुकुम वलिय दीन, वमा नहीं अलैना नहीं, इल्लल मैं तो बलाग। उनमें बहुत किसी में शुक्रिया, नहीं हूँ ना, मैं तो अपने सच्चे इस्लाम में इजाजत हूँ। लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह बात होती है। ऑफलो भाई बहुत शुक्रिया, चले थैंक यू, ठीक है बहुत काजमी भाई शुक्रिया। जी, ओके जवाद भाई। भाई आपकी बस एक जुमला मैं आपको क्लियर करूंगा, आपने कहा कि मैं उनको भी ग्रो समझता हूँ, खुद सोच रहा हूँ, बेसिकली दिस इज वेयर माय थॉट प्रोसेस इज। आपने भी एक बार थोड़ा सा स्टेप असाइड होके सोचना है कि वो लोग जो कहें कि यार हमने सिर्फ कुरान और उसके पैराए में जो हदीस है उनको समझना है, और उनका किसी और जो है मैं लिख रहा हूं तो ये है कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की होगी, या ये सच है, या वो असल में सच वो है जो उन्होंने कहा होगा, क्योंकि ये मैं तो एक रिपोर्ट ही कर रहा हूं, तो उसके अंदर वो खुद अपने आप को इस पे रखते हैं। तो वो जो ग्रो है ना, वो आप उसको, वो दैट ग्रो इज कनेक्टेड, अगर आपने उसको ग्रो बनाना है तो फिर उस ग्रो का लीडर आपने देखना है कौन बनता है, और उस ग्रो का लीडर जो बनता है ना, वो वही बनता है जिसपे वो टेबल को टर्न करके सोचें कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं ठीक कह रहा। देखें इस वक्त जितने भी लोग हैं, शिया क्या कहते हैं, वो कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इमाम है, इमाम आला नहीं है हमारे इमाम, इसमें तो कोई किसी को शक नहीं है। हाँ अब देखें, मैं स्टेप असाइड, सारे ग्रोह पड़े हुए हैं, ग्रोह भी वक्त गुजरने की वजह से 1400 साल गुजरने के बाद वो सारे डिफरेंट कह लें कि